آیت نمبر 7 ہے سورہ انبیاء کی، اس میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سوال کرو اگر تم نہیں جانتے، اگر تم جاہل ہو سوال کرو۔ کس سے سوال کرو؟ اہل ذکر سے سوال کرو۔ اہل ذکر میں نے آپ کو بتایا کون ہے کہ اہل ذکر جن کے پاس علم لدنی ہے، جو علم لدنی کے مالک ہیں اور جو خدا سے علم لے کر آئے ہیں، اور اہل ذکر وہ ہے کہ جن سے سوال کیا جاتا ہے تو فوراً اس کا جواب دے دیتے ہیں، اور وہ یہ نہیں کہتے کہ کل بتائیں گے پرسوں بتائیں گے، جیسے ہی سوال ہوتا ہے ویسے ہی جواب فوراً آ جاتا ہے۔ اور ہم الحمدللہ 14 کے ماننے والے، 14 ہمارے پاس موجود ہے۔ 14 کی خدمت میں برانتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک شخص نے ہمارے دار میں معصوم جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں ہمارے لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس نے خط لکھا دار میں معصوم کو کہ مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میں خدا کو کیسے ہوگا، کس طرح سے میں خدا کو یاد کروں، میری دعا میں قبول ہو جائے۔ اب دیکھیے امام معصوم نے جو دعا بتائی وہ سمجھنے کے پورا ہماری زبان میں جو کہتے ہیں کہ آج کل جو ورڈ استعمال ہوتا ہے پیکیج، ٹھیک ہے، ایک پورا پیکیج ہے کہ جو دنیا اور آخرت جس کے اندر موجود ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ ایسے دعا کرو کہ اے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ دیکھنے والے، اے سننے والوں میں سب سے زیادہ سننے والے، اے سب سے زیادہ تیزی سے حساب لینے والے، اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ یعنی کس طرح دیکھیے امام معصوم طریقہ بتا رہے کہ کس طریقے سے دعا کی جائے، اے وہ کہ جس کی جو مملکت میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، کہ جس کی طاقت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، درود بھیج سرکار محمد والے محمد پر اور مجھ پر احسان کرنا محمد والے محمد۔ میری روزی میں خوشحالی عطا فرما، مجھے صحت عطا فرما، میری عمر میں اضافہ فرما۔ میری دیکھیں کس طرح امام معصوم بتا رہے پھر آخر میں یہ جملہ امام معصوم کا کہ پروردگارا مجھے اپنے دین کے مددگاروں میں قرار دے اور میری جگہ کسی غیر کو نہ دے دینا۔ یہ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی دعا ہے کہ میری جگہ کوئی غیر نہ آنے بیٹھے، جس کا امکان اس زمانے کے اندر بہت زیادہ پیدا ہو چکا ہے۔ اگر کوئی دیکھیں اپنی جگہ سے اٹھ کے جاتا ہے نا، چھوڑتا ہے، وہ جگہ خالی نہیں رہتی۔ اگر ہم غفلت میں آئے اپنی جگہ سے ہم فارغ ہو گئے تو کوئی دوسرا آنے بیٹھ جائے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ جائیں گے تو کوئی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ دربار بہت بڑا دربار ہے اور یہاں کوئی یہ محتاج نہیں ہے کسی کو، ٹھیک ہے۔ ایک شخص چاہنے والا تھا، اس نے چاہا وہ امام کی خدمت میں آ رہا، گیارہویں معصوم کی خدمت میں، اس نے چاہا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھا کہ امام کی کوئی فضیلت دیکھی، امام کی کوئی فضیلت اس کو ظاہر ہو اس کے اوپر۔ جیسے آج اگر امام ہو تو ہماری بھی خواہش ہوگی کہ کوئی فضیلت امام کی ہم دیکھیں، اب وہ دیکھ کر خواہش کرتا ہوا آ رہا ہے کہ ایسی کوئی فضیلت دیکھو جس سے میری آنکھیں روشن ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے ہی وہ آیا آگے آیا دوستوں کے ساتھ آ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ امام علیہ السلام جو مسجد کی طرف آ رہے تھے اس کے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کی طرف پرواز کر اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنا پھیل گئے کہ مشرق اور مغرب پر چھا گئے۔ بس اس کی آنکھیں روشن ہوئی اور ایک مرتبہ اس نے پلٹ کے اپنے ساتھیوں سے کہا کیا وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کیا؟ کہا وہ بس یہ کہنا تھا کہ امام اپنی جگہ پر واپس آ گئے اور اس نے دیکھا کہ امام مسجد میں داخل ہوئے۔ یعنی ہر کسی کو دیکھیں فضیلت دکھائی نہیں دیتی، ٹھیک ہے۔ فضیلتیں تو آج بھی دکھائی دیتی ہوگی، ہمیں کیا پتا ہوتا ہے نا ایسا۔ ہمارے اندر وہ نہ پاور ہے، نہ ہمارے ایمان کے اندر وہ طاقت ہے، نہ ہماری محبت کے اندر اتنی کشش پائی جاتی ہے۔ خلوص ہوگا نا محبت میں جب تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ نظر آ جائے۔ یہ وہاں کی لائٹ کیوں بنتی تھی؟ ضرور پڑھنے کا آواز صلی علی محمد وعلی محمد۔
لیکن کوفے کے کچھ لوگ آئے امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے خشک سالی کی شکایت کی. کہا کہ مولا خشک سالی ہے اور بارش نہیں ہو. امام نے ایک روکا لکھ کے دیا, کہا کہ اسے دھوپ میں رکھ دو بارش ہو. اب انہوں نے دھوپ میں رکھا, بارش شروع ہو گئی اور روز بارش ہوتی رہی. جب وہ پرباش ہو گئے, اچھی طرح بارش ہو گئی, پھر امام کے پاس آئے کہ مولا بارش رکوا دیجیے. آپ نے اپنی انگوٹھی سے مہر لگائی زمین پر اور بارش ہو گئی. اب سمجھ رہے آپ لوگ کے اہل ذکر جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک درخت ہوتا ہے آس نامی درخت, اس کا پتا جب امام اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ چاندی کا بن جاتا تھا. یہ ہمارے امام ہے, سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ لوگ. ایسے لوگوں کے ضرور سبحان اللہ کہا. صلی اللہ جو پورا سبق لوگوں نے نہیں بولا نا, وہ آج آخری دن تو بول گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. محمد والے محمد لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے ساتھ بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد والے محمد. کہتا ہے کہ امام آسمان کی طرف نظر کر کے ہاتھ اٹھاتے تھے تو آپ کے ہاتھ موتیوں سے بھر جاتے تھے. جب آپ امام کے ساتھ بازار میں نکلتے تھے تو کہتے ہیں کہ خود بخود تالے ٹوٹ جاتے تھے, دروازے کھل جاتے تھے اور امام ہمیں وہ بتا دیتے تھے کہ جو رات کو ہم نے اعمال انجام دیے ہوتے. اور آپ ہوشیار ہو جائیں کہ جو آنے والا امام ہے آپ کو چھپا نہیں سکے. مولا مجھے معاوضہ دکھائی. آپ نے فرمایا مرتد تو نہیں ہو جاؤں گا, معاوضہ دیکھنے کے لیے بھی ظاہر ضبط چاہیے ہوتا ہے. اس نے کہا نہیں مولا. آپ نے فرمایا سوچ لو. کہا کہ نہیں مولا میں اپنے ایمان پر قائم رہوں گا. آپ جہاں مصلی پر بیٹھے تھے کہا کہ ایک دم سے زمین کے نیچے غائب ہو گئے اور جب آئے تو آپ کے ہاتھ میں بہت بڑی مچھلی تھی. آپ نے فرمایا کہ میں یہ تیرے لیے 7ویں سمندر سے لے کر وہ شخص نے کہا کہ ہم نے خود بھی کھایا, اپنے دوستوں کو بھی کھلایا. یعنی دیکھیں جب انشاءاللہ امام آئیں گے تو ایسے مزے بھی ہمارے مومنین کے مزے بھی ہیں. اس میں سختیاں تو ظاہر ہے کہ ہوتی ہیں لیکن مزے بھی ہوتے ہیں. کے لیے قرآن تک معصومین کا جو طریقہ ہوتا ہے نا, تبلیغ کا طریقہ, اپنی طرف بلانے کا طریقہ, وہ دوسرا ہوتا ہے کہ جس میں گناہگار سے گناہگار شخص بھی جو ہے وہ ایک توبہ کرنے پر مجبور ہو جائے یا وہ اصلاح کی طرف آمادہ ہو جائے. حسین بن حسن یہ چھٹے معصوم کی اولاد میں سے صلی اللہ محمد 11ویں معصوم کے زمانے میں ہے, پوتے ہیں چھٹے معصوم کے حسین بن حسن, اور کھلے عام گناہ کرتے ہیں, شراب تمبے رہتے ہیں, الگ اعلان گناہ کرتے ہیں. اور ایک دن یہ وزیر تھے وہاں پہ, ایک احمد ابن اسحاق, وہ مولا کا چاہنے والا تھا, وزیر تھا, وزیر اوقاف تمبے. اس کے پاس ہی گئے ملنے کے لیے تو انہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے. ٹھیک ہے, شرابی ہے, یہ اچھا نہیں, گناہگار ہے, دروازے بند کر دیے. اور اس کے کافی مدت گزر گئی. پھر اس کے بعد جب وہ مدینے گئے 11ویں معصوم سے ملنے کے لیے تو معصوم نے دروازے بند کر دیے. ان سے کہہ رہے تھے مولا اجازت دیجیے ملنے کی, مولا اجازت نہیں دے رہے. کافی دیر وہ پریشان کھڑے رہتے کہ ایک چاہنے والا وہ جا رہا ہے, مولا کی خدمت میں پہنچا اور مولا اجازت نہیں دے رہے ملنے کی. جب اجازت ملی کافی اصرار کے بعد تو انہوں نے کہا کہ مولا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی کہ آپ اجازت نہیں دے رہے. کہا کہ میرا چچا زاد تمہارے دروازے پر آیا اور تم نے دروازے بند کر لیے تو ملے نہیں. تو وہ رونے لگے. انہوں نے کہا کہ مولا وہ شرابی ہے اور جس طرح سے گناہگار تھا, بس میری نیت یہ تھی کہ وہ شراب چھوڑ, اس لیے میں نے اصلاح کی خاطر ایسا کیا.
تو امام نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ تمہیں کسی بھی صورت میں اجازت نہیں کہ تم اس کی بے احترامی کرو. تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ تم کسی گناہگار کی بھی جو ہمارا کزن ہے، ہماری اولاد میں سے نسل رسول خدا ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے، سید ہے، تمہیں اجازت نہیں کہ تم کون ہو اس کے گناہوں پہ چرچا کرنے والے. امام نے فرمایا تمہیں اجازت نہیں ہے اس کی. معافی مانگی اور جب واپس آئے اور سب لوگ اسے ملنے کے لیے آئے تو حسین بن حسن گیا. اور جب آئے تو اب یہ بڑی خوش دلی سے مل رہے، بڑے جا کے ان کو بلند مقام پہ بٹھایا. تو حسین بن حسن انہوں نے کہا کہ جب ایک مرتبہ آیا تھا تو آپ کا رویہ ایسا تھا، اب میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ کیسے میں امام کے پاس گیا. اب جب حسین بن حسن نے یہ ساری بات سنی، گھر گئے اور وہیں مجلس سے توبہ کر کے اٹھے. معصوم کا طریقہ وہیں سے توبہ کر کے اٹھے. وہیں سے توبہ کر کے اٹھے اور گھر جا کے شراب کی بوتلیں توڑ دی، برتن توڑ دیے. پھر اس کے بعد اتنا عبادت گزار بنے، اس قدر نیک کام کیے کہ معصومہ خود کے روزے میں دفن. یعنی دیکھیے کہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، کہاں جا کے ختم ہوتا ہے، کسی کا کچھ نہیں پتا ہوتا. ہم لوگ بعض اوقات کسی پہ انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے. جیسے کہا جاتا ہے، حدیث ہے کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسی ہی موت آئے گی. جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے. آج کل جو ایک مومن ہے، مومنوں کی بھی بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی کسی گناہگاروں کی بات نہیں ہو رہی. ایک مومن کی تمنا کیا ہے اس زمانے کے اندر، خاص طور پہ پاکستان میں؟ ایک مومن کی تمنا کیا ہے کہ تعلیم انگلینڈ میں حاصل کرے، نوکری امریکہ میں کرے، رہائش کینیڈا میں ہو، کھانے کے لیے اٹیلین پیزا اور رشین سیلڈ ہو. ٹھیک ہے، ایسے چھٹیاں یورپ میں گزرے، چھٹیاں جو ہے یورپ میں گزرے، فلمیں ہالی ووڈ بالی ووڈ کی ہو. ٹھیک ہے، لیکن زندگی کا اختتام کربلا میں، زندگی کا اختتام کربلا میں ہو، تدفین دارالسلام میں ہو یا جنت البقیع میں ہو. ٹھیک ہے، جب زندگی انسان، اچھا ہم لوگوں میں کچھ ایسا بھی، اب تو خیر زبان بھی ٹرینڈ بڑھا کہ جوان جانے لگے زیارات میں اشکال، ورنہ خاص طور پہ ہندوستانیوں میں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے نہیں جاتے. ٹھیک ہے، زندگی کا جو کہتے ہیں نا زندگی کا اختتام کر گیا، جب ہاتھوں میں راشا آ گیا، لوگوں نے تکلیف دینے لگے، اس وقت ارادہ کیا بھائی اب سارے کام ہو گئے، اب تو کربلا چلو. ایسا ہی ہے نا. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب، خواہش کیا ہے کہ زندگی فاسقوں والی، فاجروں والی، بے نمازیوں والی، اور انجام چاہ رہے ہیں صالحین کا، متقین کا، پرہیزگاروں کا. تو کہا حدیث ہے جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسا حشر ہوگا، جیسا حشر ہوگا ویسی قیامت ہوگی. سمجھ میں آ رہی؟ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہے. اب یہ سمجھے آپ لوگ، پورا پیکیج ہے یہ. اللہ نے بھی ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے کہ تم پیکیج بنا سکتے ہو کہ ہم نہیں بنا سکتے. ہر چیز دوسری چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اللہ کو پتہ ہے ایک زمانہ ایسا ہے. تو یہاں دیکھیں کہ ہم بعض اوقات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی عمل کی طرف جب آتے ہیں، بہت بڑا کوئی کام ہو، بہت بڑا کوئی کام کریں گے تو جب ہی وہ خوش ہوگا. اور خدا اتنا رحمان و رحیم ہے کہ چیز بعض اوقات سامنے کی ہوتی ہے، چھوٹی سی ہوتی ہے، ہماری نظر میں نہیں ہوتی، ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، اسی میں وہ کہتا ہے کہ تم اس کو کر لو تو معراج کر سکتے ہو. اب آپ کہیں گے کہ گھما پھرا کے آپ کو نا وہیں پہ لے کے جاتا ہوں ایک پوائنٹ کے اوپر. اب لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھیں آپ بات تو بہت کر رہی ہیں کہ نماز کی پابندی کرو، وقت میں نماز پڑھو. کوئی یہ بھی طریقہ بتا دیں کہ ہم کھڑے ہو جائیں، اذان ہو تو ہم کھڑے تو ہو جائیں. ہمیں کوئی توفیق نہیں، ہمیں کوشش کر رہے ہیں
لیکن کھڑے نہیں ہو پاتے. جیسے اذان ہوئی, جیسے ہی وقت ہوا نماز کا تو کھڑے ہو جاتے. تو دیکھیں علماء اور رفا ایک طریقہ بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت باوضو رہو. اب دیکھیں جو وضو ہے, میں نے کہا نا آپ کو, بعض اوقات چیز چھوٹی سی ہوتی ہے, سامنے ہوتی ہے, اہمیت نہیں ہوتی, لیکن وضو اتنی بڑی عبادت, اتنا بڑا ایک تبدیلی انسان کے اندر لے کے آتی ہے کہ اگر کوئی کوشش کر لے کہ وہ باوضو رہے تو اس کے اندر وقت میں نماز پڑھنے کی آمادگی پیدا ہو جاتی ہے. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. اگر کوئی جو ہے وہ اور مر گیا اگر حالت وضو میں تو شہید ہے, یہ بھی اس کو درجہ ملنا. اب دیکھیں جو وضو سے رہے گا وہ تیار بیٹھا, وضو اذان ہوئی اور وہ کہتا مجھے تو وضو بھی نہیں کرنا. کتنی خوشی ہوتی ہے نا بعض اوقات جب وضو ہوا ہوتا, حالانکہ کوئی ایسے ہاتھی گھوڑے نہیں اس میں لگ رہے, لیکن پھر بھی خوشی ہوتی ہے میرا تو وضو ہے, ٹھیک ہے, اور فوراً گئے جا کے نماز پڑھ. تو کتنا اچھا دیکھیں ایک طریقہ یہ بتایا گیا. ہم بعض اوقات دیکھیں نیک افراد جو معاشرے کے اندر ہوتے ہیں نا, ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ نیکیوں کو پھیلائیں. جیسے برائی پھیل رہی ہے نا, آپ نے دیکھا برائی پھیلانے والے زیادہ تیزی سے کام کر رہے ہیں بنسبت نیکی پھیلانے والوں. ایسے ہی ہے نا, جو برائی اسی لیے دیکھیں تیزی سے پھیل جاتی ہے, نیک کام جو ہے وہ بہت دیر میں پھیلتا ہے. توجہ رکھیے نا, جہاں جس کو جگہ مل رہی بیٹھ جائے, بلند آواز سے ضرور صلی اللہ تھوڑا سا آگے ہو جائیں آپ لوگ, تھوڑا سا کی ترغیب دلانی پڑتی ہے باقاعدہ, ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پر دیکھیں کہ بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے ترغیب دلاتے ہیں نیکیوں کی. ایک بزرگ تھے, وہ جب دسترخوان بچھاتے تھے ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا, کس طرح سے. اب دیکھیں بعض اوقات ہم تو ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا کہ نہیں یہ کرو, یہ اس طرح کرو, یہ اس طرح کرو. تو ڈنڈا تو اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ بلکہ دھوائی دیتے ہیں بندے کو, کوئی اس کو نہیں مانتا, بچے بھی نہیں مانتے. تب یہاں پر ایک بزرگ تھے, انہوں نے جب دسترخوان بچھاتے تھے مہمان لوگ اس پہ بیٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ دیکھیں آپ میری بات دل کی جو کام ہے اس سے سنیں کہ یہ جو دسترخوان لگایا گیا, جو غذا اس کے اوپر آئی ہے, یہ میں نے جو فصل کاشت کی ہے باوضو ہوتی کی ہے. اور جب میں نے فصل کو پانی دیا تو وضو سے پانی دیا, جب میں نے اس کو کاٹا تو وضو سے کاٹا, جب میں نے گندم کو بھوسی سے الگ کیا تو وضو کے ساتھ کیا, جب میں نے گندم کو پیسا تو وضو کے ساتھ پیسا, جب آٹا گوندھا گیا تو وضو کے ساتھ گوندھا گیا, جب روٹی بنائی گئی تو وضو کے ساتھ بنائی, جب دسترخوان پہ لائی گئی تو وضو کے ساتھ لائی. کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کھانے سے پہلے وضو کر لیں. لیکن یہ اس طرح ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ترغیب دلاتے ہیں کہ ان ایک کاموں کی طرف وہ راغب ہو. یہ نفس ہمارا بڑا ڈھیٹ ہوتا ہے, ایک دم سے نہیں ہوتا کہ آپ نے پکڑا اس کو اور اٹھا کے کسی کام پہ لگا دیا, ایسا نہیں ہوتا. سرکش ہوتا ہے نفس, ٹھیک ہے, کیونکہ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں نا ہم, تو دنیا میں پھنسے ہوئے لوگ, بڑی مشکل سے پہلی محرم کو ہمیں نکالا جاتا, پھر اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے 8 اکتوبر آ جاتی, پھر ہم دوبارہ زمین میں پھنسنے کے لیے تیار ہو جاتے. لیکن ہمارے اندر جو تبدیلی آتی ہے ان دنوں کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ تبدیلی ہمارے اندر باقی رہے, ہماری روح کے اندر بے بس رہے, یہ ساری چیزیں ہماری روح کا حصہ بنے تاکہ ہماری قبر کا حصہ بن سکے, قبر میں ساتھ جا سکے, سب کچھ باہر نہ رہ جائے, جتنا کچھ کرے باہر چھوڑ کے نہ چلے جائے. عالم بہت ہے مگر علم سب کے ساتھ نہیں جائے گا, اس عالم کے ساتھ جائے گا جو باعمل ہوگا, جس نے عمل کیا ہوا, جس کی روح کے اندر بے بس ہو. السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. جسم تو یہی رہ جاتا ہے نا, باقی تو آگے تو کام سارا روح کا, ایسے ہی ہے نا.
سب باقی کام جو چلتا ہے وہ روح کی بدولت چلتا ہے. ضرور پڑھ لیں. دیکھیے آج کتنا بڑا غم کا دن ہے. ایک امام کی جو شہادت ہوتی ہے وہ ظاہر امام جو معصوم ہے، کائنات کا امام، ان کی شہادت ایک معمولی چیز نہیں ہے. اور جس امام کی عمر 28 برس 28 برس کی عمر تو نہیں ہوتی ہے. 28 برس کی عمر میں زہر مل کر شہادت ہے امام. دیکھیے مسائل امام کے بہت زیادہ ہیں، اور وہ مسائل شہادت سے پہلے کے بھی بہت مسائل. مسلسل امام کی نگرانی ہوتی ہے، کیونکہ اس امام پہ زیادہ سختی تھی، زیادہ دشمن کی نظر کس لیے تھی؟ کیونکہ ان کے بعد 12ویں امام جن کے لیے حدیث رسول تھی کہ وہ آگے ظلم کا خاتمہ کرے گا، اس کی حکومت ہوگی. تو اب کوشش کی کہ کسی طرح، پہلے کوشش کی وہ 12واں پیدا نہ ہونے کا. جب پیدا ہو گیا اور ان کو کہیں سے یہ گمان ہو گیا، پتا چل گیا کہ وہ پیدا ہو چکے، تو انہوں نے کہا کہ قید خانے میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے، اب ان کا کام ختم ہو گیا. اس وقت تک ان کا کام تھا، ان کو قید میں رکھا گیا. 6 سال کی امامت ہے امام حسن عسکری، اور اس میں بھی آپ کا سارا ٹائم قید خانے میں گزر رہا تھا. دسویں معصوم کا بھی زندگی کا کتنا حصہ اسی طرح گزرا، لیکن 11ویں معصوم کا سارا ٹائم امامت تھا. لیکن اس کے باوجود لیکن خدا کا جو نمائندہ ہوتا بہت طاقتور ہوتا، قید میں ہونے کے باوجود اپنی ڈیوٹی کو انجام دینا، اپنا کام کرنا، اپنے فرائض کو انجام دینا، یہ فقط امام معصوم کا کام ہوتا. اب جب دیکھا نا انہوں نے کہ 12واں پیدا ہو چکا ہے لیکن غائب ہے، تو انہوں نے کیا کرنے کا اختیار کیا؟ انہوں نے کہا زہر دو، 11ویں معصوم کو زہر دیا جائے. اور زہر کیوں دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا کہ کون غیرت مند بیٹا ہوگا جو باپ کو تڑپتا دیکھے گا اور غیرت کرائے گا. کہ اس لیے زہر دیا جائے امام کو، کہ شہادت کا مقصد یہی تھا کہ کوئی بھی غیرت مند بیٹا، اور ہوا بھی ایسا کہ جیسے ہی امام کو زہر دیا گیا 12واں امام غیبت کے پردے سے نکل گیا. اب آپ یہ مت سوچیے گا کہ عمر 5 برس ہو یا گہوارے میں امام، اور جیسے ہی وہ غیبت کے پردے سے نکل کے آئے 11ویں امام نے واپس بھیج دیا. کہا کہ دیکھو بیٹا، اس کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ تم ظاہر ہو جاؤ، لیکن حکم خدا کیا ہے کہ تم غیبت کے پردوں میں ہو، لہٰذا واپس چلے جاؤ. تو امام کو واپس جانا پڑا. لیکن یاد رکھیں کہ ہمارے پاس 2 حسن ہیں، 2 حسن. ایک حسن مشتبہ ہے جن کی اپنی آپ کی شہادت ہے، ایک حسن عسکری. اب دونوں کو زہر دیا گیا، لیکن فرق ہمیشہ یاد رکھیں، امام حسن مشتبہ کو جو زہر دیا گیا وہ ایسا قاتل تھا کہ فوراً کلیجے پہ ٹکڑے، وہ زہر ایسا تھا. لیکن امام حسن عسکری کو جو زہر دیا گیا وہ تیز نہیں ہے، وہ سلو پوائزن. کیوں؟ آہستہ آہستہ جگر کر کے، آہستہ آہستہ تب نکلے. کیوں؟ تاکہ وہ جو امام غیبت کے پردوں میں ہے وہ اپنے باپ کو جب ترکتا دیکھے تو وہ غیبت کے پردوں سے نکل جائے. کیونکہ کسی کا باپ اگر بستر مرگ پر پڑا ہو وہ 1 دن صبر کرے گا، 2 دن صبر کرے گا، 3 دن صبر کرے گا، لیکن آخر تو باہر نکل کے آئے. 5 ربیع الاول کی جو تاریخ آئی تھی نا، لیکن کب کا زہر ملا ہوا؟ 5 ربیع الاول کی تاریخ جو آئی، تو اب امام کی حالت کیا ہو گئی؟ حالت یہ ہو گئی کہ امام اب بستر پر بیٹھ کر نماز پڑھے، اور اہل بیت کے ہاں آپ کو پتہ ہے قیامت ہے بیٹھ کے نماز پڑھے. دندان شام میں جب جناب زینب نے سنتی نمازیں جب بیٹھ کر پڑھ رہی تھی تو سیدہ سجاد تعجب کر رہی تھی. ہماری شہزادی فاطمہ زہرا پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا بستر سے اٹھ گئی، ایک ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالا، ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتی اور نماز کے لیے. لیکن ہائے میرا پیارا معصوم، 5 ربیع الاول آئی، بستر پر نماز پڑھ رہے. لیکن حضرات جب 7 ربیع الاول آئی تو اب بستر پر بیٹھنے کی طاقت
पास 7 रबी अव्वल थी। तो जब इमाम ने पानी मांगा इमाम से, ये करबला वालों के देखिए सब हर इमाम करबला को याद करता है वक्त शहादत। पानी मांगता जरूर है मगर पीता कोई नहीं। सबके सामने जब पानी आता है तो अपने जद हुसैन की प्यास, यार मासूम ने भी पानी मांगा मगर हाय हुसैन कह के बिस्तर पर गिर पड़े। चांद अपने जद को याद कर रहे हैं, अरे मेरा दादा हुसैन प्यासा गया, मैं कैसे पानी पी ले जाऊं। और जैसे ही इमाम बिस्तर पर गए फौरन मेरा बारवां इमाम तड़प कर बाप के सहारे आ गया। इमाम ने फिर पढ़ता है गैबत पे भेजा, नहीं मेरे लाल अभी चंद ही लम्हों में मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, यहाँ लोगों का हजूम होगा, तुम्हें हुक्म खुदा से गैबत के पर्दों में रहना। कैसा हज़रत हुसैन जुल्म है। हज़रत दुनिया का दस्तूर है ना कि जब कोई दुनिया से चला जाता है उसके वारिस को पुरसा दिया जाता है। आज आपको पता है किसको पुरसा जा रहा है? आज का पुरसा अपने कलीम को तो जा रहा है, रसूल खुदा को भी जा रहा है, यकीनन फातिमा ज़हरा को भी जा रहा है। बीवी आज आपका एक और बेटा दुनिया से चला गया, आपके घर में सफ़े अज़ा बिछी, लेकिन ये पुरसा इमाम ज़माना को दिया जा रहा है। पता नहीं मेरा इमाम कहाँ मेरी अंकल का सामता में होगा, करबला में होगा। दुआ करें कि हमारी सफ़े अज़ा बनाए पुरसा लेने के लिए। हज़रत जब आज रबीउल अव्वल को इमाम को गुस्ल कफन दिया गया और जनाजा तैयार हुआ, आज का दिन था। और जब इमाम के भाई ने चाहा, जाफर ने चाहा कि वो नमाज जनाजा पढ़ाए तो अब ज़माने के इमाम से बर्दाश्त करो। एक मरतबा गैबत का पर्दा चाल करके मेरा इमाम सामने आया, चचा का दामन पकड़ा, कहा कि चचा मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा, इसलिए कि बेटा मौजूद है, बेटे की मौजूदगी में किसी को हक नहीं कि बाप का जनाजा पढ़ाए। आपको करबला का एक बेटा याद आ गया होगा जिससे बाबा का जनाजा पढ़ा था, लेकिन ना वो गुस्ल दे सका, ना वो कफन पहना सका, ना वो जनाजा उठा सका, ना वो तदफीन कर सका। अरे वो मेरा मौला सज्जाद था। अल्लाह हम का मकाम देता। आज जमाने के इमाम को गुस्सा दिए बगैर कोई अल्लाह जब गए थे ना सब इमाम की तदफीन करने के लिए, 11वें मासूम की तदफीन के लिए सब गए, सब घरवाले गए, लेकिन अल्लाह खैरियत से सब आ गए। अफसोस तो बहुत था, लोग पीट भी रहे थे, लेकिन करबला वालों जैसा कोई नहीं था। वहाँ करबला में सिर्फ ऐसा ही नहीं हुआ कि हुसैन का जनाजा तख्ते सहरा में पड़ा था, बल्कि घरवाले भी लुट गए, खैमे जल गए, चादरें लुट गई और सिर्फ करबला में लुटे, बल्कि जब मदीने पहुंचा तो काफिला तो जनाबे उम्मे कुलसूम रो के कह रही थी, ऐ नाना के मदीने हमें कबूल न कर, ऐ नाना के मदीने हम लुट के आए हैं, हम तुझ में रहने के काबिल नहीं रहे। जो सभी आजाद को चाहते हैं, हम तो भी चाहते हैं सभी आजाद मासूमीन को बुलाने के, इसलिए ये बातें करबला जब कोई नया सैयद सज्जाद के पास दावत की जाकर मौला हमारे घर आइएगा, इमाम ने कहा बातें करबला हम किसी के घर नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। मौला आपको बुलाने का तरीका क्या है? तब मजलिस कर लो, हम आ जाएंगे। लोग मजलिस करते थे, इमाम सज्जाद आते थे, ऐसे ही मजलिस हो रही थी, इमाम सज्जाद तशरीफ लाए, ऊपर पर बैठे, मसाइल पता आपको किसके पड़े? अली असगर के मसाइल पड़े। बताइए जब हम जैसे गुनहगार हो मसाइब सुनाते हैं आपको, आप दिया करते हैं, वहाँ इमाम मसाइब बयान कर रहे हैं, इमाम कैसा क्या हो रहा होगा, लेकिन इमाम रुके मसाइब पढ़ते पढ़ते। एक शख्स को कहा कि कैसे दिया कर रहा, कैसे हो रहा है? उसने कहा मौला मैं कैसे हूँ? उसने कहा ये बता, अगर ये बच्चा तेरे घर का होता, आप समझ में आए आपको कैसा दिया मासूम को चाहिए। गैरों की तरह मत रोया करो, जैसे गैर जनाजे पे आके खड़े होते हैं ना कि जनाजे हमारे घर में उठ रहे हैं, अगर हम कहते हो कि हम सैयद हैं, सादात हैं, हम शिया हैं, हम चाहने वाले, तो ये जनाजा हमारे घर का जनाजा है। इमाम ने यही कहा चाहने वाले से कि अगर ये बच्चा तेरे घर का होता तो तू कैसे रोता। अब जो दिया हुआ
मजलिस में तो कयामत हो गई है। इसीलिए तो कहा कि एक बेकस पे गिर गया हो। किसी ने सवाल किया, इमाम से सवाल किया, मौला ये बताइए कि आपके बाबा के करबला में सबसे सख्त घड़ी कौन सी थी, मुश्किल घड़ी कौन सी थी? बताया आपको इमाम ने क्या जवाब दिया? इमाम ने कहा मेरे बाबा पे वो समझ रहा था शायद कहेंगे कि जब मैंने अब्बास के बाजू उठाए, शायद जवाब देंगे कि जब मेरे बाबा ने अकबर की बर्ची का फल निकाला, शायद जवाब देंगे जब कासिम का पामान लाशा उठाए। लेकिन इमाम ने क्या जवाब दिया? कि सबसे सख्त वक्त वो था जब मेरा बाबा अली असगर को लेके था। कहा मौला वो कैसे? इमाम ने कहा कि शरीयत में तरीका है कि जब मरने वाला आखिरी हिस्सी लेता है, शरीयत कहती है उसे पानी पिलाओ, उसको पानी पिलाओ। करबला का हर शहीद जब आखिरी हिस्सी लेता था, हुसैन गर्दन मोड़ लेते थे, इसलिए कि पिलाने को पानी न था। मगर जब असगर ने आखिरी हिस्सी ली और इमाम ने गर्दन मोड़नी चाही, तो अली असगर ने बाहें फैला कर कहा, बाबा गर्दन ना मोड़ना, बाबा मेरी माँ को बताना, मैंने हंस कर दिल खाया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि ऐसी इबादत को कबूल कर, हाथों को बुलंद कर दे, सब भी क्या भी कर, इन आवाज़ों को रहमत नाज़िल कर, इन आंखों पे